خیال اکبر بتایا تو ہوگا ہائے زندہ میں سلایا کیسے میں نے کب سینے پہ سونا چاہا سر کو سینے پر ہی سونے دینا میرا کیا ہے میں پیروں میں سو جاؤں گی میری دادی کو ستانے والے مجھ کو ہر لمحہ ستاتے ہیں بابا میرے رونے پہ لگاتے ہیں پہرا میں نہ روؤں تو رلاتے ہیں بابا میں نے کب سینے پہ سونا چاہا سر کو سینے پر ہی ہائے ارمان دل میں ملنے ہائے ارمان دل میں ملنے آج بھی کہتی ہے وہ نوحہ پاس تم مجھ کو بلاؤ بابا چاہے قدموں میں سلاؤ بابا میں نے کب سینے پہ سونا چاہا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں فرش آزاد خالی پڑا پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی محمد والے محمد صلوات تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا سکینہ وہ سکینہ نہیں رہی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا نہ قید ہو کہ میں زندہ نے شام میں آتی تمہارے ساتھ ہی کر دو بلا میرے گے جاتی میرے گلے پہ چھری کیوں نہیں چلی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا وہ دور اور تھا تم ناز جب اٹھاتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا مجھے کھلاتے تھے تماچے کھاتی ہے اب میری کم سینی بابا ہے کاش آپ اشارہ اگر یہ فرماتے چچا کی
کو بلا میرے گے جاتی، میرے گلے پہ چھری کیوں نہیں چلی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتوسطين في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نوجوانوں، گفتگو آج سے ہم لوگ اپنی زندگی کے آدھے سے زیادہ عمر پار کر چکے ہیں۔ اب یہ عزاداری کی بار آپ کے کندھے پہ ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ہدیہ، جس کا تحفہ آپ کو دیا جا چکا ہے قیامت تک کی۔ اس کو ہلکے میں نہ جانیے گا کبھی بھی، اس کو مذاق میں مت لیجیے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے، عزاداری میں آنا، اس میں بیٹھنا۔ ابھی اس وقت آپ کے ایک مراجع زندہ ہیں، حیات ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ایران میں 105 سال کی عمر ہے ان کی، اور آج جس صحت مند اللہ نے صحت دے، انہیں عمر دراز کرے، اس وقت زندہ ہیں۔ اس وقت ان کی جو ریکارڈنگ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے عزاداری کے بارے میں کیا کہا، فرمایا ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگر بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے 70 مرتبہ تو اللہ اس کے 70,000 یا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے، انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس تسبیح کی فضیلت بتائی کہ اس کے بعد بندے کے ساتھ اللہ یہ کرتا ہے، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، ساری تمام جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اس تسبیح کے لیے دی ہے وہ سب اس دن بعد چکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنا ہی اجر اس عزادار کو ملتا ہے جو فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کے نام پہ صرف آہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے مصائب سنا، ابھی سلام سنا، اگر کسی نے کہا نا آہ، سکینہ کے ساتھ ہی گزر آئے، فرماتے اتنا اجر تمہیں اس لفظ آہ پہ ہے۔ اس وقت ان کی ویڈیو یوٹیوب میں موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ صرف لفظ آہ پہ، کہ جب آپ حسین کے مصائب سنے، حسین پہ ظلم سنے اور آپ نے جملہ کہا آہ، یہ ہو گیا میرے مولا کے ساتھ، تو ذرا سمجھے کہ جب لفظ آہ پہ اتنا ثواب ہے تو پوری عزاداری میں کتنا ثواب ہو۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ گھر میں غسل کر کے نکلیں عزاداری کے لیے۔ حسین کی عزاداری پہ جاتا ہوں، اس کے لیے غسل کرتا ہوں، پھر بتائیں گے قدم نکالو، امام حسین پر صلوات پڑھتے ہوئے گھر سے نکلو، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہوئے گھر سے نکلو۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ روز محشر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا کر کے آئے۔ یہ حسین کی عزاداری، حسین کی فرض ادا، یہ عام بات نہیں ہے۔ امام صادق کا زمانہ تھا کہ امام اپنے گھر میں نوکر رکھتے، نوکر بھرے پڑے تھے امام کے۔ آپ سوچیں کہ جب امام موجود ہے تو ان کے صحابی بھی ہوں گے، صحابی ایک دو نہیں، صحابی دیکھنے والا، چاہنے والا کتنا ہوگا۔ امام کو صحابی دیکھتے تھے، نوکر دیکھتے کہ امام فرش ادا بچھا رہے ہیں، نوکر ہاتھ سے چھین لیتے تھے، مولا ہم موجود ہیں، مولا اس کے ہاتھ سے چھین لیتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے کہ مجھے اس شرف سے محروم مت کر۔ کیا کر رہا ہے تو مجھے بچھانے کا فرش ادا بچھاتے تھے، فرش ادا اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد جب کوئی مرثیہ پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا، مجلس پڑھنے والا آتا تھا تو مولا اٹھ کر کے دونوں ہاتھوں سے اس کو سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد دیوبند خزائی مولا کے زمانے میں یہ مرثیہ کو تھا، مرثیہ لکھتا تھا، مرثیہ پڑھتا تھا۔ امام کا کوئی کام جو ہے وہ صرف پاس کے لیے نہیں ہے یا پریزنٹ کے لیے نہیں ہے، فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید سے پاس، پریزنٹ، فیوچر کے لیے، ایسے امام کا کام ہے۔ تو امام جو کر کے گئے دنیا سے، 8ویں امام، آپ یہ مت سوچیے کہ وہ بند ہو گیا، نہیں، وہ امام زمانہ غیبت میں ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے وہ کام امام زمانہ انجام دے رہے ہیں۔ دیوبند خزائی جب آتا تھا تو مولا کہتے تھے دیوبند آؤ میرے جد کے نام سے مرثیہ پڑھو۔ دیوبند نیچے بیٹھنے لگا، مولا نے کہا نہیں، یہاں مسند پہ بیٹھو۔ اس نے کہا مولا یہ آپ کی جگہ ہے، کہا نہیں ابھی نہیں،
ابھی تو میرے حسین کا ذاکر تو یہاں بیٹھے دیوبند خزائی ممبر پہ بیٹھتا تھا اور امام دروازے پہ بیٹھتے تھے تب صرف عزاداری حسین کی عزاداری اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے بہت کچھ لٹایا ہے کربلا آج 4 محرم کی شب آ گئی تمہیں پتا چلا نہیں عزاداری کرو حسین آئے ہیں کل کے بعد سے دن بھیٹنا شروع ہوتا ہے کہ تمہارا مولا آیا ہے 4-5 دن کا مہمان ہے پھر حسین چلا جائے گا پھر عزاداروں میں گرانی آ جائے گا تو جتنا گریہ ہو سکے حسین پہ کر لو مولا ہم شرمندہ ہے مولا ہم اتنا گریہ نہیں کر پائے مولا اس مسائل پہ اتنا نہیں رو پائے مولا اتنا سکھا رونے کا جب خط آیا نا حسین کے پاس ولید کا امام حسین اپنی انگنائی میں خط لے کر کے خط کو پڑھتے جاتے آنکھ سے آنسو نکلتا جاتا علی کی بیٹی نے حسین کو دیکھا روتے ہوئے آ کر کے فرماتی حسین کیا ہوا حسین سے جلدی جلدی آنسو کو پوچھا بی بی فرماتی حسین میرے پاس میں حق کا واسطہ بتا کیا ہوا کہ دربار سے خط آیا ہے دربار میں بلایا ہے اتنا سننا تھا کہ علی کی بیٹی حسین کو لپٹ کے کہتی ہے میں جانے نہیں دوں گی اس لیے کہ دربار نے مجھے بڑے دھوکے دیے میری ماں جب گئی تھی تو اس کے بال سیاہ تھے لیکن جب دربار سے واپس آئی کمر چکی تھی فاطمہ کے بال سفید ہو چکے تھے حسین میں دربار میں نہیں جانے دوں گی اس دربار والوں نے زینب کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے 21 رمضان کو زینب کا بابا دنیا سے چلا گیا ابھی باہوں میں باہیں ڈال کے رو رہی تھی کہ انگنائی سے فضہ کا گزر ہوا جناب فضہ نے دونوں بھائی بہن کو دیکھا جلدی 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 ہوئے غازی کے حجرے میں آئی آگے کہتی ہے غازی نے فضہ کے چہرے کو دیکھا کہا اماں کیا ہوا کہا مجھے نہیں معلوم دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہیں وہ کہتا ہے جانے دے وہ کہتی نہیں جانے نہیں دوں گی دربار نے دھوکہ دیا ہے غازی اٹھ کر کے آیا شہر میں جناب زینب نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی قدموں میں ہے بی بی نے قدموں میں دیکھا پاس کو زینب کے چہرے میں مسکراہٹ آئی حسین کے باہوں سے ہاتھ ہٹایا کہتی حسین جا میں نے تجھے عباس کے حوالے کیا حسین نے کہا عباس تو میرے ساتھ نہیں جائے گا غازی فرماتے آپ کو آپ کی اماں کا واسطہ مجھے دربار ساتھ لے چلے حسین نے کہا ٹھیک ہے عباس لیکن میری ایک شرط ہے کیا کب تو دربار کے اندر نہیں آئے گا عباس فرماتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی حرمتی کر دی تو میں بس سوچ لیجیے میں کوفے کو میں مدینے کو پلٹ کے رکھ دوں گا والا فرماتے ہیں اگر میری آواز آئی نا اگر میری آواز آئی تو تم آ جانا غازی نے آواز دی اکبر سجاد میرے تمام جوان آ جاؤ 18 بنی حاجی میں تلوار نکالی میرا شخصیہ تلواروں کے سائے میں چلا اب چل کر کے دربار کی طرف پہنچا مولا نے سب کو روکا امام دربار کے اندر آئے اس نے کہا کہ یزید نے کہا بیعت کر لو امام نے کہا اگر انکار کروں تو حسین تیرا سر کاٹ دوں گا عرب کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے کسی کو بے عزت کرنا چاہتے تھے تو یا تو داڑھی پکڑتے تھے یا گریبان پکڑتے تھے ایک ملاؤن اٹھا اس نے کوشش کی کہ حسین کے گریبان پہ ہاتھ رکھے حسین نے اللہ اکبر کہا ادھر دیکھا دروازہ اٹھا غازی داخل ہوا غازی نے ملاؤن کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا ابھی قریب تک تلوار چلاتا حسین نے کہا غازی میں کہہ رہے اسے چھوڑ دے غازی غیظ میں تھا کہ مرتبہ حسین نے کہا اکبر میرے قریب آ اکبر آیا حسین نے اکبر کے کان میں کچھ کہا اکبر جانے لگے غازی نے روکا اکبر رک کہا حسین سے کہا آقا زہرا کی عزت کی قسم بتائیے آپ نے اکبر کو کیا کہا حسین نے کہا غازی مجھ سے تو سنبھالا نہیں جا رہا میں نے اکبر کو کہا میری سکینہ کو لیا میرے غازی کو سکون ملے گا غازی نے ملعون کو چھوڑ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا میری شہزادی کو اس دربار میں ڈالائے کہاں وہ تدخیر کی ملکہ کہاں یہ نجل دربار میں کہوں گا غازی آج سکینہ کو دیکھ گلے میں رسی بندی ہے انگلیوں کے بل پڑی ہے یزید پوچھتا تیرا نام کیا ہے سکینہ نے اشارے سے کہا سکینہ آواز نہیں نکلی اس نے کہا میرے سوال
थी, इसने मेरी तौहीन की है, इसे ताज़ियाने से मारो। सज्जाद बोला आगे बढ़े, कि यजीद वो जवाब दे रही है, लेकिन उसके गले में रस्सी का पट्टा पड़ा है जो उसकी आवाज को बाहर नहीं आने दे रहा, उसकी रस्सी को ढीला कर देता कि वो गुफ्तगू करे। मौत हुसैन या हुसैन, या हुसैन, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, 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 ना मिलेगा तुझे शबीर का भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब। मांगने जाएगी गर सारी खुदा की ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब। अपने अश्कों से जला शाम गरीबा के चराग, अपने अश्कों से जला शाम गरीबा के चराग, तू है अठारह चरागों की कारी ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब। जाने क्या शाम गरीबा में सितम टूटे हैं, जाने क्या शाम गरीबा में सितम टूटे हैं, उम्र भर जैसे फिर सो नहीं पाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब। तू है अठारह चरागों की कारी ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब। दो पिसर तूने तो दो बाजू दिए गाज़ी ने, दो पिसर तूने तो दो बाजू दिए गाज़ी ने, पहले तो रस वफा तूने निभाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब। पानी को देख के क्यों करना जिगर टुकड़े हो, पानी को देख के क्यों करना जिगर टुकड़े हो, आ गई है तेरे गाजी को तराई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई ज़ैनब, ना मिलेगा तुझे शबीर सा भाई। सुर्ख
کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری، سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری، لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینب، لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینب، بیٹھ کر لاش سکینہ پہ یہ عابد نے کہا، بیٹھ کر لاش سکینہ پہ یہ عابد نے کہا، مار ڈالا انہیں بابا کی جدائی زینب، روح عباس علمدار نہ تڑپے کیوں کر، روح عباس علمدار نہ تڑپے کیوں کر، میرے لاشا کے دربار میں آئی زینب، ملے گا تجھے شبیر سواری زینب، ملے گا تجھے شبیر سواری زینب، پورے 18 چراغوں کی ایک آئی زینب، محمد علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس ایھا المفعول بالذکور، السلام علیکم الغشیشۃ والذبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی النموس والرضا، روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الجان، السلام علیکم اذن الامام، السلام علیکم امام زمان حضرہ عجل اللہ تعالی فرجہ وسعد اللہ تعالی مخرج ظہور السادات مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا، اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه وخدامه وشيعته ولا تجعلنا من عذابه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مومنین، کل سبیل سکینہ کے مجلس کے فوراً بعد سبیل ذوالفقار مجلس شروع ہو جائے گی، یہاں تابوت بھی ہے، وہاں بھی تابوت، یہاں تابوت، یہاں کے بعد پھر درگاہ پہ مجلس ہوگی۔ آپ کی ذات سے گزارش ہے کہ اب چونکہ دن قریب آ رہے ہیں، اس لیے وقت کا خیال رکھیں اور تمام جگہ شرکت کریں۔